قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، ہائبرڈ مہمات اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی افسران اور جوانوں سے گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے پاک فوج کی جنگی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزنز کا دورہ کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے فیلڈ ٹریننگ مشق اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی صورتحال کو سراہا اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا، جنگ میں تیزی، درستگی، حالات کا بروقت ادراک اور فوری فیصلہ سازی بنیادی تقاضے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا اور سخت اور مشن پر مبنی ملک کی معیشت مستحکم اور اشاریے مثبت ہیں، مسائل کے حل کے لیے کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا شبانہ روز محنت سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اقتدار سنبھالا تو ملک مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ برطانیہ پاکستان کا اہم شراکت دار ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر برائے عالمی امور نے کہا کہ پاکستان فرسودہ نظام سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک، بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کا کہنا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں اصلاحات لا رہی ہے۔ یہ صرف پالیسی نہیں، ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ ترقیاتی ریاست شہریوں کو جدت، مقابلہ اور ترقی کے مواقع دیتی ہے۔ اب ہم نے آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا ہے۔ تمام صوبوں کی مشاورت سے ایک ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آل پاکستان چیمبرز کانفرنس سے خطاب، کہا جنوری 2026 تک NFC ایوارڈ کی کمیٹی کو بلائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ IMF کی رپورٹ کا ہم نے ہی آغاز کیا تھا، جس میں کرپشن انڈیکس کا ذکر تھا۔ اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا، ایکشن پلان بھی بنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کچھ چھپانے والی بات نہیں تھی، ہم نے ہی رپورٹ تیار کی تھی۔ پارلیمنٹیرین کے اثاثے ڈکلیئر ہو سکتے ہیں تو سول سرونٹ کے بھی سامنے آنے چاہیے۔ اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو چکی۔ آج بھی سازشی عناصر بانی PTI کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سازشوں کا بیج فیض حمید نے ڈالا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کو ہٹانے اور بانی PTI کو لانے کے پروجیکٹ انچارج فیض حمید تھے۔ فیض حمید اور بانی نے مل کر ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مجھے بلا کر کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف بیان دو۔ فیض حمید نے بانی کو تقویت دی۔ بانی تحریک انصاف کے روپ میں 4 سال ملک پر حکومت کرتے رہے۔ 9 مئی کے پیچھے بھی فیض حمید کی پلاننگ تھی۔ ملک میں جو تباہی پھیلائی گئی، یہ سب فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا۔ فیض حمید کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ابھی نندن کو پکڑنے کے بعد بانی PTI اور فیض حمید کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کا نام سربلند کیا۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب، چیف آف ڈیفنس فورس کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بلاول بھٹو نے سعید عاصم منیر کو سندھی ٹوپی، اجرک اور اعزازی شیلڈ پیش کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے فاتح پاکستان آرمی کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر قائد اعظم ٹرافی سے نوازا۔ واپڈا کو رنر اپ ٹرافی دی گئی۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی پاک بحریہ کو پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ٹرافی دی گئی۔ بلاول بھٹو نے بہترین کارکردگی پر پنجاب کو اسپیشل ٹرافی، وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو شیلڈ دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے نیشنل گیمز کے اختتام کا اعلان کیا۔ سلطان محمد خان گولڈن نے ایک بار پھر ملک کا نام روشن کر دیا، ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی ریسر نے ریورس ڈرائیونگ میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ کوئٹہ میں ہونے والے ایونٹ میں 1 میل کا فاصلہ 57 سیکنڈز میں طے کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ایک امریکی اسٹنٹ مین نے 2022 میں قائم کیا تھا۔ امریکی ریسر نے یہ فاصلہ 1 منٹ 15 سیکنڈز میں طے کیا تھا۔ امریکہ میں مقیم 2000 افغان شہریوں کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کہتی ہیں 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان سے انخلاء کے دوران 1 لاکھ سے زائد افغان شہری مناسب جانچ پڑتال کے بغیر امریکہ آئے۔ افغان شہریوں کی معیار کے مطابق اسکریننگ نہیں کی گئی جو قومی سلامتی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تلسی گبارڈ نے کہا امریکہ آنے والے افغان شہریوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو مشتبہ یا دہشت گرد ہیں۔ FBI اور محکمہ داخلہ کے ساتھ مل کر تمام افراد کی دوبارہ جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔
مزید کہا القاعدہ اور داعش اب بھی امریکہ کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی میں سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ اجلاس میں عالمی برادری کا افغان طالبان رجیم کو دو ٹوک انتباہ۔ انسداد دہشت گردی اقدامات کی عدم تکمیل پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اجلاس میں عالمی برادری افغان طالبان پر بحث پڑی۔ اجلاس میں متعدد ممالک کے مندوبین اور نمائندگان نے افغانستان کو دہشت گردوں کی آماجگاہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں اضافے کی وجہ طالبان کے غیر مؤثر اقدامات ہیں۔ پاکستان عالمی برادری کو افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کر چکا۔ امریکی نمائندے کا سیکیورٹی کونسل کو انسداد دہشت گردی وعدوں میں پیش رفت نہ ہونے پر طالبان کو تنبیہ کا مطالبہ۔ لاہور کی مضر صحت، فضا میں سانس لینا بھی دشوار۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زائد ریکارڈ۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموک گنز کا استعمال۔ ہیوی گاڑیوں پر مرحلہ وار پابندیاں۔ اسموک ہاٹ سپاٹس پر ٹریفک مینجمنٹ سخت۔ سینئر وزیر پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت اسموک کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ مریم اورگزیب نے عوام سے تعاون اور حفاظتی ہدایات پر عمل کی اپیل کر دی۔ آج سے 15 دسمبر تک آزاد کشمیر کے بیشتر اضلاع میں بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں کل سے بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ ترجمان PTI میں عرفان علی کاٹھیا کے مطابق کل سے 15 دسمبر تک پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔ 16 دسمبر تک میدانی اضلاع میں دھند اور اسماگ کی درمیانی صورتحال ہوگی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مظفر آباد اور گرد و نواح میں موسم ابر آلود۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سیاحوں نے برفباری دیکھنے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا۔ گیس کا گردشی قرض بے قابو۔ حکومت کا قرض ادائیگی کے لیے پیٹرولیم لیوی مزید 5 روپے بڑھانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق اضافی پیٹرولیم لیوی گیس گردشی قرض ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ گیس کا گردشی قرضہ 3180 ارب تک پہنچ چکا۔ 1700 ارب کی ادائیگی کا پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ گیس کا گردشی قرض آئندہ 5 برسوں کے دوران ختم کر دیا جائے گا۔ سوئی گیس کمپنیوں کے منافع کو بھی گردشی قرض ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اضافی پیٹرولیم لیوی سے سالانہ 500 ارب روپے آمدن ہونے کی توقع ہے۔